دانیہ قرآن اکیڈمی۔ یہ قرآن وہ رستہ دکھاتا ہے جو سب سے سیدھا ہے، اور مومنوں کو جو نیک عمل کرتے ہیں بشارت دیتا ہے کہ ان کے لیے اجر عظیم ہے۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے، انشاءاللہ جہاں ہوں گے ایمان اور صحت کی نعمت سے مالا مال ہوں گے۔ ہاں جی، تو آغاز کرتے ہیں ہم اپنے آج کے سبق کا دعاؤں کے ساتھ۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ رب زدنا علما رب زدنا علما رب زدنا علما۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فالسابقات سبقا۔ فا کو ہم نے سیدھا سین کے ساتھ ملانا ہے جس کے اوپر شاد لگی ہوئی ہے۔ درمیان میں جو الف ہے نہ تو یہ پڑھا جائے گا، جو یہ لام بنا ہوا ہے نہ ہی یہ پڑھا جائے گا، ٹھیک ہے۔ فا سین زبر فس، سین کے اوپر کھڑی زبر ہے، اس سین کو ہم نے کھڑی زبر کے ساتھ پڑھتے ہوئے ایک الف کے برابر لمبا کرنا ہے۔ سین کھڑی زبر سا، فسا، با کے نیچے زیر ہے، با زیر بی، فسابی، قوف کے اوپر کھڑی زبر ہے، اس کو ایک الف کے برابر لمبا کریں گے۔ قوف کھڑی زبر قو، فسابقا، تا کے نیچے زیر ہے، تا زیر تی، فالسابقاتی۔ آگے سین کے اوپر زبر ہے، با کے اوپر جزم آنے کی وجہ سے با ساکن ہو گیا۔ با جو ہے یہ حروف قلقلہ میں سے ہے۔ حروف قلقلہ کے اوپر جب اس طرح کی جزم آ جائے، حروف قلقلہ ساکن ہو، تو اس کو ہلا کے پڑھتے ہیں۔ اب کیسے پڑھیں گے؟ سین با زبر سب، قوف کے اوپر تنوین ہے، ٹھیک ہے، دو زبر لگی ہوئی ہیں، یہ جو تیسرا ہے یہ نشان ہے، ٹھیک ہے، اس کو نہیں دیکھنا۔ ہاں جی، تنوین لگی ہوئی ہے۔ اب ہم نے یہ جو ساتھ الف ہے اس کو پڑھنا نہیں ہے، اس کو صرف تنوین کے ساتھ لکھا ہوا لے کے آنا ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ قوف دو زبر قن، سابقن۔ اب آگے جو وقف ہے، وقف کی صورت میں جو تنوین ہے اس میں سے ایک زبر کو گرا دیں گے، پیچھے تنوین نہیں بلکہ ایک زبر رہ جائے گی، ٹھیک ہے۔ جب بھی ہم نے جب دیکھنا ہے کہ پیچھے ایک زبر ہے تو ایک زبر کے ساتھ الف پڑھا جائے گا، کیونکہ ہم نے قاعدہ پڑھا تھا کہ الف سے پہلے حرف پہ جب زبر آ جائے تو اسے ایک الف کے برابر لمبا کیا جاتا ہے۔ تو کیسے پڑھیں گے؟ آگے وقف سبقا سبقا، فالسابقات سبقا۔